نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد بسم الله الرحمن الرحیم اللہم صلی وسلم علی نبینا محمد۔ ناظرین کرام السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جنات عدن یدخلونہا، ہمیشہ کے باغات جن میں وہ داخل ہوں گے، ومن صلح من آبائہم وازواجہم وذریاتہم، اور وہ جو ان کے باپ دادا اور ان کی بیوی اور اولاد میں سے نیک ہوئے، والملائکۃ یدخلون علیہم من کل باب، اور ان پر ہر دروازے سے فرشتے داخل ہوں گے۔ یہ نیک گھرانہ ہے، باپ بھی اور بیوی بھی، بچے بھی جو نیک تھے ان سب کو اللہ تعالیٰ جنت میں جمع فرمائے گا۔ اللہ مجھے اور آپ کو ایسے ہی گھرانے عطا فرمائے، آج ہم اللہ کی مانیں، اس کے پیغمبر علیہ السلام کی مانیں، کل اللہ ہمیں جنت میں بھی ساتھ جمع فرما دے۔ اور فرشتے کیا کہیں گے؟ ہر دروازے سے داخل ہو کر سلام علیکم بما صبرتم، تم پر سلامتی ہو اس لیے کہ تم نے صبر کیا، فنعم عقبی الدار، پس خوب آخرت کا گھر۔ مومن کی پوری زندگی صبر سے تعبیر ہے۔ دین کے لیے دین سیکھنا ہوگا تو محنت کرنی ہوگی، دین پر عمل کرنا ہوگا تو محنت کرنی ہوگی، گناہوں سے بچنا ہوگا تو محنت کرنا ہوگی، روزے کی مشقت ہے تو برداشت کرنا ہوگی، گناہوں کی لذت ہے تو اپنے آپ کو بچانا پڑے گا، دین کے راہ میں نکلیں گے تو مشقتیں آئیں گی، مخالفتیں آئیں گی۔ یہ ساری زندگی مومن کے صبر سے تعبیر، تمہیں صبر کے بدلے سلام علیکم بما صبرتم، تم نے صبر کیا اس کے بدلے تم پر سلامتی ہو، فنعم عقبی الدار، پس خوب آخرت کا گھر۔ یہ تو حق والوں کا بیان ہوا۔ اب وہ اہل باطل جو حق کی مخالفت کریں گے ان کی بری صفات کا بیان۔ والذین ینقضون عہد اللہ من بعد میثاقہ، اور جو لوگ اللہ کا عہد اس کو پختہ کرنے کے بعد توڑتے ہیں، وَيَقْطَعُونَ مَا أَمَرَ اللَّهُ بِهِ أَن يُوصَلَ، اور کاٹتے ہیں اسے جس سے اللہ نے حکم دیا کہ اسے جوڑا رکھا جائے، یعنی صلہ رحمی کے بجائے قطع رحمی کرتے ہیں، رشتے توڑتے ہیں معاذ اللہ۔ وَيُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ، اور زمین میں فساد مچاتے ہیں۔ أُولَٰئِكَ لَهُمُ اللَّعْنَةُ وَلَهُمْ سُوءُ الدَّارِ، یہی لوگ ہیں جن کے لیے لعنت ہے اور ان کے لیے برا گھر ہے، یعنی جہنم کی آگ۔ اللہم اجرنا من النار، اے اللہ ہم سب کو آگ کے عذاب سے محفوظ فرما۔ اللہ یبسط الرزق لمن یشاء ویقدر، اللہ جس کے لیے چاہتا ہے رزق کو کشادہ کر دیتا ہے اور جس کو چاہتا ہے تنگ کر کے دیتا ہے۔ یہ تو اللہ کی مشیت، کسی کو زیادہ کسی کو کم دیا، سب امتحان کے لیے ہے۔ ہاں وَفَرِحُوا بِالْحَيَاةِ الدُّنْيَا، اور وہ دنیا کی زندگی سے خوش ہیں، دنیا پرست، دنیا ہی پر مطمئن ہو گئے۔ آگے اللہ فرماتا ہے وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا فِي الْآخِرَةِ إِلَّا مَتَاعٌ، اور دنیا کی زندگی آخرت کے مقابلے میں بڑی حقیر سی دولت ہے۔ اللہ تعالی ہمیں یقین عطا فرمائے آخرت کا۔ اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کو لے کے جا رہے رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین، کچرے کا ڈھیر آیا، صحیح مسلم شریف کی روایت ہے، کچرے کے ڈھیر پر بکری کا مردار بچہ پڑا ہے۔ اللہ کے پیارے نبی علیہ السلام نے پوچھا ہے میرے صحابہ تم میں سے کون اس کو ایک درہم میں خریدے؟ عرض کیا یا رسول اللہ ہم میں سے تو کوئی نہ خریدے، یہ بکری کا مردار بچہ مردہ ہے، بدبو مارتا، کان اس کے کٹے ہوئے اور کچرے کے ڈھیر پر پڑا ہوا، ہم تو نہ خریدے ایک درہم میں بھی۔ اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا اللہ کی قسم جتنے بکری کا مردار بچہ تمہاری نگاہوں میں کمتر ہے، حقیر و ذلیل ہے، یہ دنیا اور اس کا مال و اسباب اللہ تعالیٰ کی نگاہوں میں اس سے زیادہ کمتر، اس سے زیادہ حقیر، اس سے زیادہ ذلیل ہے۔ اللہ ہمیں اور آپ کو کل کا یقین اور کل کی فکر کی توفیق عطا فرمائے۔ وَيَقُولُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَوْلَا أُنزِلَ عَلَيْهِ آيَةٌ مِّن رَّبِّهِ، اور کافر کہتے ہیں کہ ان پر ان کے رب کی طرف سے کوئی نشانی کیوں نہیں اتاری گئی؟ وہی فرمائش معجزے والی بات۔ قُلْ إِنَّ اللَّهَ يُضِلُّ مَن يَشَاءُ وَيَهْدِي إِلَيْهِ مَنْ أَنَابَ، اے نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرما دیجئے بے شک اللہ سبحانہ وتعالیٰ جس کو چاہتا ہے گمراہ کر دیتا ہے اور اپنی طرف راہ اس کو دکھاتا ہے جو اس کی طرف رجوع کرے۔ سبحان اللہ، طلب و طلب کرنے والا، رکھنے والا، رجوع کرنے والا، اس کو اللہ ہدایت عطا فرمائے گا۔ اللہ مجھے اور آپ کو ہم سب کو ہدایت کی مزید طلب و طلب عطا فرمائے۔ کون ہے جو رجوع کرنے والے ہیں؟ الذین آمنوا، وہ جو ایمان لائے، وتطمئن قلوبہم بذکر اللہ، اور اطمینان پاتے ہیں ان کے دل اللہ کے ذکر سے۔ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، آگاہ ہو جاؤ کہ اللہ کے ذکر ہی سے دلوں کو اطمینان ملتا ہے۔ آج ساری دنیا میں ٹینشن، فرسٹریشن اور ہائپر ٹینشن اور ایسی ایسی بیماری اللہ اپنی پناہ میں رکھے، اور دل بے چین ہیں۔ یہ ڈس سیٹسفائیڈ ہارٹس کی وجہ سے ہمارے فزیکل بینگ پر بھی اثرات آتے اور بہت ساری میڈیکلی بیماریوں کے اندر مبتلا ہو جاتے ہیں۔ بہت بڑی وجہ کیا ہے؟ دلوں میں سکون اور اطمینان نہیں۔ دل روح کا مسکن ہے، دل روح کا مسکن، اس کا ابوڈ، اس کا گھر ہے، اور یہ روح اللہ کی طرف سے آئی ہوئی ہے۔ اس روح کی ارج ہے اللہ سے تعلق کی۔ جتنا بندہ اللہ کا ذکر کرے گا اس روح کو اطمینان ملے گا، اس قلب کو اطمینان ملے گا، یہ پورا دل جو ہے وہ سیدھا رہے، یہ پورا وجود ہمارا انشاءاللہ تعالی سلامتی کے ساتھ رہے گا۔ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، آگاہ ہو جاؤ کہ دلوں کو اطمینان اللہ کے ذکر سے ملتا ہے۔ ذکر الہی میں تلاوت قرآن عظیم ترین، ذکر الہی میں نماز
جامع ترین ذکر ہے، کھڑے بیٹھے بھی اللہ کا ذکر، تلاوت بھی، درود شریف بھی، استغفار بھی، دعائیں بھی، پھر ذکر میں نبی اکرم علیہ السلام کے بتائے ہوئے مستقل اذکار، پھر ذکر میں نبی اکرم علیہ السلام کی بتائی ہوئی مستقل مسنون دعائیں، پھر ذکر میں استغفار، پھر ذکر میں درود شریف، پھر ذکر میں دعا، یہ سب ہی شامل ہے۔ اللہ کثرت ذکر کی مجھے اور آپ کو ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔ الذین آمنوا وعملوا الصالحات، اور جو لوگ ایمان لائے اور جنہوں نے نیک اعمال کیے، طوبیٰ لہم وحسن مآب، ان کے لیے خوشحالی ہے اور عمدہ ٹھکانہ ہے۔ طوبیٰ خوشحالی کو بھی کہتے ہیں اور جنت کے ایک درخت کا نام بھی بتایا گیا ہے۔ کذالک ارسلناک فی امۃ قد خلت من قبلھا امم، اسی طرح اے نبی علیہ السلام ہم نے آپ کو اس امت میں بھیجا، گزر چکی ہیں اس سے پہلے امتیں، لتتلو علیہم الذی اوحینا الیک، تاکہ جو ہم نے آپ پر وحی کیا ہے آپ ان کو پڑھ کر سنائیں۔ وہم یکفرون بالرحمن، اور یہ رحمان کے انکار کرنے والے ہیں۔ قل هو ربی لا الہ الا ہو، آپ فرما دیجئے وہ اللہ وہ میرا رب ہے، اس کے سوا کوئی معبود نہیں۔ علیہ توکلت و الیہ متاب، اسی پر میں نے بھروسہ کیا اور اسی کی طرف میں رجوع کرتا ہوں۔ وَلَوْ أَنَّ قُرْآنًا سُيِّرَتْ بِهِ الْجِبَالُ أَوْ قُطِّعَتْ بِهِ الْأَرْضُ أَوْ كُلِّمَ بِهِ الْمَوْتَى، اور اگر قرآن ایسا ہوتا کہ اس سے پہاڑ چل پڑتے یا اس سے زمین پھٹ جاتی یا اس سے مردے باتیں کرنے لگ جاتے تب بھی ایمان نہ لاتے۔ یہ جو کہہ رہے نا نشانی کیوں نہیں آتی، فرمائشی موضوع کی باتیں ہو رہی، اللہ فرما رہے کہ اگر پہاڑوں کو چلا دیا جاتا اس قرآن سے، زمین پھٹ جاتی، مردے کلام کرتے، پھر بھی ہٹ دھرمی پر اڑ جانے والے لوگ قبول نہ کرتے، ایمان نہ لاتے۔ بل للہ الامر جمیعا، بلکہ اللہ ہی کے لیے ہے تمام کاموں کا اختیار۔ افلم ییأس الذین آمنوا ان لو یشاء اللہ لہدی الناس جمیعا، تو کیا مومنوں کو اس بات سے اطمینان نہ ہوا کہ اگر اللہ تعالیٰ چاہتا تو سب لوگوں کو ہدایت دے دیتا، لیکن جبراً ہدایت نہیں دی جائے گی ورنہ امتحان کا مقصد ختم ہو جائے گا۔ ولا یزال الذین کفروا تصیبهم بما صنعوا قارعة او تحل قریبا من دارهم حتى یأتی وعد اللہ، اور کافروں کو ان کے اعمال کے بدلے ہمیشہ سخت مصیبت پہنچتی رہے گی یا اترے گی ان کے گھر کے قریب کوئی مصیبت، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ کا وعدہ آ جائے۔ ایک عذاب کا فیصلہ تو اس سے پہلے بھی تنبیہات اور چھوٹے چھوٹے عذاب آتے ہیں۔ ان اللہ لا یخلف المیعاد، بے شک اللہ تعالیٰ وعدے کے خلاف نہیں کرتا۔ وَلَقَدِ اسْتُهْزِئَ بِرُسُلٍ مِّن قَبْلِكَ، اور یقیناً اے نبی علیہ السلام آپ سے پہلے بھی رسولوں کے ساتھ استہزاء کیا گیا، معاذ اللہ ان کا مذاق اڑایا گیا۔ فَأَمْلَيْتُ لِلَّذِينَ كَفَرُوا ثُمَّ أَخَذْتُهُمْ، تو میں نے کافروں کو ڈھیل دی پھر میں نے ان کی پکڑ کی۔ فَكَيْفَ كَانَ عِقَابِ، پس دیکھو میرا عذاب کیسا تھا۔ أَفَمَنْ هُوَ قَائِمٌ عَلَى كُلِّ نَفْسٍ بِمَا كَسَبَتْ، تو بھلا وہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ جو ہر شخص کے اعمال کا نگران ہے، وہ ان جھوٹے معبود اور بتوں کی طرح ہو سکتا ہے جو کچھ نہیں سنتے، کچھ نہیں دیکھتے، کچھ نہیں سمجھتے؟ کیا یہ مشرکین اللہ کے ساتھ شریک کر رہے؟ ان کو سمجھایا جا رہا ہے۔ وَجَعَلُوا لِلَّهِ شُرَكَاءَ، اور انہوں نے اللہ کے لیے شریک بنا دیے۔ قُلْ سَمُّوهُمْ، آپ فرمائیے ان کے نام تو لو۔ أَمْ تُنَبِّئُونَهُ بِمَا لَا يَعْلَمُ فِي الْأَرْضِ أَمْ بِظَاهِرٍ مِّنَ الْقَوْلِ، کیا تم اللہ کو بتلاتے ہو وہ بات جو زمین میں اس کے علم میں نہیں؟ پوری زمین میں اللہ نہیں جانتا ایسی بات کو، یا محض ظاہری اوپر کی باتیں کرتے ہو؟ اللہ کے علم میں نہیں سے مراد اللہ تو سب کو جانتا ہے، اس کا مطلب تم جھوٹ بول رہے ہو، تم ظاہری باتیں کر رہے ہو، کوئی دلیل تمہارے پاس ان جھوٹے عقائد کے لیے نہیں ہے۔ بل زُيِّنَ لِلَّذِينَ كَفَرُوا مَكْرُهُمْ وَصُدُّوا عَنِ السَّبِيلِ، بلکہ جن لوگوں نے کفر کیا ان کے لیے ان کے فریب مزین کر کے بنا دیے گئے اور وہ راہ ہدایت سے روک دیے گئے۔ جب گناہوں میں پڑ گئے، ہٹ دھرمی پر اڑ گئے، تو اللہ تعالیٰ نے گناہوں کو مزین کر کے ہی ان کے سامنے رکھ دیا، اسی میں بہ کر ہدایت سے دور کر دیے گئے۔ وَمَن يُضْلِلِ اللَّهُ فَمَا لَهُ مِنْ هَادٍ، اور جس کو اللہ تعالیٰ گمراہ کر دے اس کے لیے کوئی ہدایت دینے والا نہیں۔ لَهُمْ عَذَابٌ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا، ان کے لیے دنیا کی زندگی میں عذاب ہے۔ وَلَعَذَابُ الْآخِرَةِ أَشَقُّ، اور یقیناً آخرت کا عذاب نہایت تکلیف دہ ہے۔ وَمَا لَهُم مِّنَ اللَّهِ مِن وَاقٍ، اور ان کے لیے اللہ سے بچانے والا کوئی نہیں۔ ان مجرمین کے بعد اب متقین کا خوبصورت بیان۔ مثل الجنت التی وعید المتقون، اس جنت کی کیفیت جس کا پرہیزگاروں یعنی متقین سے وعدہ کیا گیا ہے، کیسی ہے بھلا؟ تجری من تحتها الانہار، اس کے نیچے نہریں جاری ہیں، محلات کے ساتھ نہروں کا جاری ہونا۔ اکلها دائم وظلها، اس کے پھل ہمیشہ کے ہیں اور اس کا سایہ بھی ہمیشہ کا ہے۔ تلک عقبی الذین اتقوا، یہ تو انجام تقوی اختیار کرنے والوں کا۔ وعقبی الکافرین النار، اور کافروں کا انجام جہنم کی آگ ہے۔ اللہ ہم سب کو جنت الفردوس عطا فرمائے، اللہ ہم سب کو جہنم کے آگ سے محفوظ فرمائے۔